قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ قریش مکہ کے بڑے بڑے بوڑھے خمیدہ کمروں والوں جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہمارے اتنے ڈھیروں گناہ ہیں، کیسے معاف ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے ملنے کی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے کہ مجھے قرآن پاک میں اور بھی صورتیں عطا کی، لیکن جو خوشی جو مسرت اس آیت کے ملنے پہ ہوئی دیگر آیات پہ وہ مسرت نہ ہوئی۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے آدم اور ابلیس کا اللہ رب العزت سے ایک مکالمہ بھی ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمیر کی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، اور مفسرین جب کسی آیت کو بیان کرتے ہیں، اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں، تو رطب و یابس اس کے بارے میں جو روایات ہوتی ہیں وہ لے آتے ہیں۔ اس روایت کے اندر جب اللہ رب العزت نے ابلیس و آدم کے سارے واقعے کے بعد ابلیس کو جنت سے نکال دیا، راندہ درگاہ ہو گیا، تکبر کیا، تو ابلیس کہنے لگا آدم کی وجہ سے مجھے جنت میں سے نکالا گیا ہے، اے اللہ آپ نے اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا، اگر آپ مجھے اس کے اوپر غلبہ عنایت نہ کریں گے تو میں تو بالکل ہی خائب و حاصر ہو جاؤں گا، مجھے کچھ تو دیجئے، پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں بھی جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا میں بھی اس کو جنت سے نکلوا دوں گا، مجھے کچھ عطا کیجئے۔ اللہ رب العزت نے کہا میں تجھے اس کے اوپر غلبہ ایسا عطا کرتا ہوں کہ تو اس کو دل کے اندر، دماغ کے اندر، خیالات کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے، مزید عطا کیجئے۔ تو خون کے اندر بھی چل سکتا ہے، مزید عطا کیجئے۔ تو اپنے پیادوں اور شہ سواروں کے ساتھ اس کے اوپر چڑھ دوڑ سکتا ہے، مزید عطا کیجئے۔ آدم اکیلا ہے، میں اکیلا ہوں، آدم کی اولاد ہونی ہے، مجھے اور عطا کیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، آدم کی جتنی بھی اولاد ہوگی اس کے ساتھ تیری ہی صفات والا، تیری ہی فطرت والا ایک شیطان اور کرین کو بھی پیدا کیا جائے گا۔ اب حضرت آدم نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی، اللہ تو نے ابلیس کو اتنا کچھ عطا کر دیا، اگر مجھے کچھ عطا نہیں کرے گا میری تو ساری اولاد گمراہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے آدم کو بھی عطا کرنا شروع کیا کہ تیری حفاظت کے لیے فرشتے ہوں گے، یہ ہوگا، مزید عطا کیجئے، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بھر کے لے آئے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، ہاں لیکن جو نیکی رجسٹر میں لکھ دی جائے گی اس کو کبھی نہیں مٹایا جائے گا۔ آدم نے کہا مزید عطا کیجئے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت ان کو بھی اس آیت کے باب کے اندر مفسرین نے کہا یہ آیت اس وقت بھی آدم کو اللہ نے پڑھ کے سنائی تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آدم پھر یہ بات یاد رکھ، اپنی اولاد کو یہ بات بتلا دے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ دروازہ بند ہو گیا، اب یہ دروازہ کھل نہیں سکتا، دل پہ مہر ہے تو ختم نہیں ہو سکتی، دل پتھر ہو گئے ہیں تو پگھل نہیں سکتے، دل پہ قفل ہے تو کوئی چابی نہیں لگ سکتی، یہ نہیں سوچنا۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ توبہ کی قبولیت کی جو شرائط ہیں 3 معروف ہیں، ویسے محدثین نے 6 تک لکھی ہیں، لیکن ان شرائط کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ کیا اور گناہ سے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اس گناہ کی ندامت اور اس گناہ کی معافی کے لیے اخلاص نیت موجود ہی نہیں۔ گناہ کی ندامت ہونا ضروری ہے، گناہ کی توبہ تب قبول ہوتی ہے۔ پہلی بات ندامت ہو، افسوس ہو، شرمندگی ہو، اس کے اوپر نادم ہے، ٹھیک ہے اب توبہ کر، اخلاص ہے، ٹھیک ہے اب توبہ کر۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہ گناہ جاری ہے اور اللہ سے توبہ کرتا جا رہا ہے، اللہ معاف کر دے، داڑھی کٹواتا ہوں اللہ معاف کر دے، اگلے دن بھی کٹوا رہا ہے، اللہ داڑھی کٹواتا ہوں معاف کر دے، پھر کٹوا رہا ہے اللہ یہ توبہ نہیں ہے۔ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، ایک عورت بے پرد باغ جناح میں یا کسی پارک میں سوسائٹی میں بے پرد، بے حجاب، بے نقاب
چست لباس پہن کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتی جا رہی ہے. یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ کس گناہ پہ پشیمانی ہے؟ یہ کس گناہ کی ندامت ہے؟ اگر تجھے اپنے دل کے اندر رب کا خوف موجود ہے اور بے پردگی کا احساس تیرے دل میں ابھر آیا ہے تو پہلے پردہ شروع کر، اس گناہ کو چھوڑ. یہ کیا بات ہوئی؟ مثال دے رہا ہوں. انسان نے کو سمجھ آئی کہ شراب پینا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ بڑا گناہ، اللہ معاف کرے معاف کرے، ساتھ ہی شراب کا گلاس پی رہا. یہ عام ایمانداری سے بتائیے، یہ گناہ سے توبہ ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے، ٹھٹھا کرنے والی بات ہے. یہ توبہ کا کون سا طریقہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے؟ کسی کو کہا جائے یہ گناہ ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف، 1 منٹ بعد وہی گناہ شروع کر دیتا ہے. 1 منٹ کے بعد، 1 سیکنڈ کے بعد وہی گناہ شروع کر دیتا ہے. مثال دے رہا ہوں، کسی کے فہم اور شعور میں یہ بات آ گئی ہے کہ داڑھی کٹوانا گناہ ہے، داڑھی منڈوانا گناہ ہے، آ گئی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، صبح اٹھ کے پھر شیو کر رہا ہے. یہ بھائیو گناہوں سے توبہ کوئی نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے اس گناہ کو نہ ایک تو چھوڑنا ہے، اس گناہ کو نہ کرنے کا ہمیشہ کے لیے مصمم ارادہ ہے. ارادہ ضروری ہے. اگر اس نیت پہ توبہ کی ہے اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، اور نیت یہ ہے یہ گناہ معاف کروا کے کل کو یہ گناہ کر لوں گا، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی. اگر نیت یہ ہے اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، میں مرتے دم تک یہ گناہ نہیں کروں گا، کوشش کروں گا، پھر توبہ قبول ہو جاتی ہے. اگر دل میں یہ بھی خیال ہو نا اللہ پوری کوشش کروں گا، پھر بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ فلاں گناہ کیا تھا، غیر محرم پہ نظر ڈل گئی تھی، اللہ آج تک جتنی دفعہ غیر محرموں پہ نظر پڑی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا غیر محرم کے چہرے کا طواف نہیں کریں گی یہ نظریں، یہ نگاہیں. رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے کہنے کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق اب یہ نظریں جھکی رہیں گی. کب تک؟ جب تک مرنا نہیں ہے. پھر یہ توبہ قبول ہے، پھر یہ توبہ قبول ہے.